أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، جب انہوں نے سجدہ کر لیا، آدم علیہ السلام کی فضیلت ان پر واضح ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، تو اس وقت شیطان مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں جانے کا حکم دیا کہ آپ وہاں جنت میں رہو، اور وہاں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہیں، سب کچھ جو آپ کو ضرورت ہے وہاں موجود ہے. کھاؤ پیو اور آرام سے جتنا ضرورت ہو اتنا کھاؤ پیو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں سب موجود ہے. لیکن ایک درخت کا بتایا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب وہ جو درخت ہے، یہ کہا گیا نا درخت کے قریب نہیں جانا. ابھی اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تو ابھی ہم اللہ کا یہ جو پیغام اس آیت کے اندر ہے اس کو ذرا پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واہ اور کل نہ، کل کہا، فرمایا، نہ ہم نے، وکل نہ اور ہم نے فرمایا، ہم نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا، وکل نہ اور ہم نے حکم دیا، ہم نے فرمایا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام. دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا. کیا فرمایا؟ مسکن. اسکن مین سکونت اختیار کرو، قیام اختیار کرو، رہائش پذیر ہو جاؤ. یعنی وہاں کہاں پہ بھلا؟ انتا یعنی آپ خود بھی، وا اور زوجوں کا اور آپ کی بیوی مبارک بھی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انتا یعنی آپ خود، و زوجوں کا اور آپ کی بیوی، کل جنتا جنت میں چلے جاؤ. تو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو، وہاں رہو. وَكُلَا اور کھاؤ پیو، منہا اس میں، اور وہاں کھاؤ پیو، راغدن با فراغت یعنی آزادی کے ساتھ، جس چیز کو جی چاہے کھاؤ. راغدن کا مطلب یہی ہے با فراغت، جس کا دل چاہے جو چاہے آپ کھاؤ. جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ کھاؤ جو بھی آپ کا دل چاہے. ہے سو جہاں سے، شیتما چاہو یعنی جہاں سے چاہو وہ کھاؤ، جو کھاؤ اللہ تعالیٰ کی وہ سب کچھ آپ پر حلال ہے. کھاؤ پیو جنت کے جو چیزیں اللہ نے وہاں آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ سب. لیکن آگے فرمایا، ولا، وا اور لا کا مطلب نہیں. تقربا نزدیک جانا، تقربا قریب ہونا، ولا تقربا اور قریب نہ جانا. حاض ہی اس، شجرہ کا مطلب درخت. اب یہاں پر لفظ دیکھیں نا، شجراتا بولتے ہیں نا، شجراتا مؤنث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ ایسا درخت ہے کہ جس کے پھر درخت پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی جس سے ہے نا اس کی یعنی نسل بڑھ سکتی ہے، اس لیے شجرہ
استعمال ہوا ہے، یعنی یہ وہ درخت ہے جس کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے فرمایا اس کے درخت کے قریب نہ جانا۔ فتکونا، پس پھر ہو جاؤ گے، من سے ظالمین، ظالموں میں سے۔ فتکونا من الظالمین، پس پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر آپ نے اس درخت کے قریب چلے گئے آپ، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر درخت کے قریب جانے کا حکم ہے، اور وہ درخت کا پھل کھانے کا حکم اس میں نہیں ہے، جبکہ پھل تو کھایا جاتا ہے نا جب درخت کے قریب جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں دیکھیں، انسان کو سبق دینے کا کیسا حسین طریقہ ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے نا جی، تو قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے کو فرماتے ہیں نا، تو یہی بات ہے، یہ سب آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ سارا ہمارے لیے سارا ایک بڑا حسین سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے فرمایا قریب نہ جانا۔ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی فرماتے ہیں کسی برائی سے بچنے کا، تو یہی فرماتے ہیں نا، قریب نہ جانا اس کے، کیونکہ قریب جانے سے برائی کا خطرہ ہے کہ ہو جائے گی۔ تو پہلے یہ ہے کہ اس کی قربت سے بچایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زنا جو ہے، بے حیائی، برائی، گناہ ہے نا، یہ اس سے بندے کو بچانے کے لیے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تقرب الزنا۔ لا تقرب، لا کا مطلب نہیں، تقرب کا مطلب قریب جانا، زنا کا، زنا کے یعنی زنا کے قریب نہ جانا۔ لا تقرب الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ دیکھیں، وہ یہ زنا تو بعد میں ہوگا نا، تو قریب جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو اس کی قربت کا باعث بنتی ہیں، جیسے ایک دوسرے کو دیکھنا، عورت مرد کا، اور پھر جو ہے ایک دوسرے، اس لیے حکم فرمایا نا کہ آپ جب نظریں جائیں عورتوں پہ یا عورتوں کی مردوں پہ، تو دونوں کو کیا چاہیے کہ نظروں کو جھکا لیں، کیونکہ وہ کیا ہوگا کہ وہ قربت ہوگی، یعنی لا تقرب الزنا کے خلاف چلا جائے گا، قریب ہونے کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے نظروں کو جھکانے کا فرمایا، اس لیے کہ وہ نظریں زنا کے قریب کرتی ہیں، کہ جو ہے نا بندے کے اندر وہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ نے وہ خیال سے بھی بندے کو بچایا، کیونکہ خیال جب پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل لانے کے لیے وہ شیطان ہے نا، پھر اس خیال کو اور زیادہ حسین بنا کے بندے کو وہ قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قریب نہ جاؤ۔ اچھا، پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ قریب جائیں گے، اگر کوئی بندہ ایسے ہوتا ہے، کچھ کسی کو بات کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے، پھر خط و کتابت ہوتی ہے، یا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، یا ٹیلی فون ہوتا ہے، یا کوئی طریقہ اس طرح سے، پھر وہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر بس وہ فوٹو دیکھنا ہی حرام ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ دوستیاں تعلق بنانا، عورتوں کے ساتھ جو غیر عورتیں ہیں ان کے ساتھ تعلق بنانا بھی حرام ہے، کیونکہ جو ہے نا ان کے ساتھ بندے بہت ایسے بندے جو کہ خود نمازیں پڑھاتے ہیں، امام بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی ہزاروں جو ہے نا وہ دوستیاں تعلقات ہیں سوشل میڈیا پر عورتوں کے ساتھ، وہ جو ہے نا حرام وہ کام ہے، اور وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ نے خود فرمایا لا تقرب الزنا، اور سورہ نور کے اندر ہے کہ نظریں نیچی کر لو جب عورتوں کو دیکھو، تو وہ تو جب بندہ عورتوں کو خود دیکھ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ خط و کتابت ہی ہے نا، بات چیت ہے، جب سوشل میڈیا میں جب ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ہیں، تو وہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ تو وہ حرام ہو گیا نا، کہ قریب جانے کا کام شروع ہو گیا نا۔ تو یہ سارا سوشل میڈیا حرام ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام چلتا ہے سارا۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، والدین جب ایسا کام کرتے ہیں تو بچوں کو کیسے منع کریں گے؟ تو اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ایسا جو قربت یہاں پر آپ دیکھو کہ باہر اگر بندہ جاتا ہے تو باہر دیکھتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے عورت غیر مرد، عورت لڑکی لڑکا پھر رہے ہیں، آپس میں باتیں گھوم رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب طریقے ہیں، اور اس طرح اب بندہ وہ چیزیں جو کہ زنا کی قربت کا باعث ہیں وہ شرع عام ہو رہی ہیں آج کل۔ نہ مسلمان ملک بچے ہوئے ہیں تو نہ کوئی کافروں کے ملک بچے ہوئے ہیں، ہر جگہ یہ عام تام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا قرآن کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور یہ کیا ہو رہا ہے آپ خود دیکھیں۔
تو یہ اسی طرح اللہ نے یہاں جو ہے نا آدم علیہ السلام کے لیے بھی وہی بات تھی کہ لا تقربا، قریب نہ جاؤ، ہی شجرات، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب اسی طرح اب دیکھتے جائیں، قریب جانے کا جب کام ہوتا ہے نا، جب بندہ قریب جاتا ہے تو دوسرا کام اس کو اور قریب لانے کا وہ شیطان کر دیتا ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کو اس کے قریب جانے کا وہ بات ہوئی، تو پھر وہ خیال آیا قریب جانے کا، تو وہ خیال کو شیطان نے بڑے بڑے طریقے سے وہ بنا دیا۔ اگلی آیت میں پڑھیں گے ہم کہ وہ جو ہے نا اس نے قسمیں اٹھا کے اللہ کی، اور بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے، تو تم بھائی یہیں رہو گے جنت میں ہمیشہ کے لیے اور جا نہیں سکو گے، تمہاری عمر جو ہے ہمیشہ ہو جائے گی، موت ہی نہیں آئے گی تمہارے اوپر، بڑے بڑے اس نے سبز باغ دکھا کے تو ان کو راضی کیا نا۔ تو یہی کام کراتا ہے شیطان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بات بیان فرما کے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جو قیامت تک آنی ہے سب کو خبردار کر دیا کہ آپ ایسی چیز جو بری ہے اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ جیسے شراب جوا، آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شراب جوا، شرط لگانا اور شیطانی، یہ سارے کیا ہے؟ شیطانی اعمال ہیں۔ من عمل الشیطان آتا ہے نا قرآن پاک میں، دیکھیں یہ شیطانی اعمال ہیں۔ شراب پینا ہو، جوا کھیلنا ہو، شرط کرنا ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ یورپ کے اندر پہلے کیا ہوتا تھا، یہ جو جوا اور دوسری دکانیں اور یہ جو ہے وہ کم تھیں۔ اب وہ جوئے کی دکانوں پہ دیکھیں نا، گیمبلنگ شاپ، جوئے والی بیٹنگ شاپ اور اس طرح کی، اس میں دیکھیں تو زیادہ تر مسلمان ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ یہ سلسلے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا کچھ ہو رہا ہے بس اس کی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ فضول خرچی اللہ نے منع کی ہے نا، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں، ہے نا جی۔ وہ فضول خرچی ہر بندہ کر رہا ہے۔ کنجوس یا پھر کنجوسی کرنے والا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اسلام تو درمیانہ طریقہ اختیار کرتا ہے نا، خرچ کرو لیکن اتنا کرو جو ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی منع فرماتا ہے۔ تو یہ قریب جانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایسے کام جو گناہ کے ہیں اس کے قریب نہیں جانا، بس یہاں سے تو یہ سبق ملتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور جب ہم نے کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، مسکن، سکونت اختیار کرو۔ یہ سکونت جو ہے مسکن، سکون جیسے ہوتا ہے، یہ سکون وہاں پر رہو۔ اب یہ رہنا جو تھا یہ مستقل نہیں تھا، کیونکہ آپ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا تھا کہ میں نے جو ہے نا، جب اللہ نے فرمایا تھا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں جو ہے نا زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ جو ہے نا اپنا نیب بنانے والا ہوں، تو وہ تو بات ہو چکی نا پہلے ہی کہ بھئی، اور آدم علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بات پہلے ہو چکی۔ اور جو ہے نا جب بات ہو چکی اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اب جنت میں بھیج کر پھر دوبارہ جو ہے وہ جنت سے باہر آنے کا سلسلہ تو وہ بنانا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ میں نے زمین پر اس کو خلیفہ بنانا ہے، تو بات پہلے ہو چکی تھی۔ اور جنت جو ہے وہی جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے بعض بندے کہتے ہیں جی یہ جنت کوئی اور تھی، وہاں جنت میں جب بندہ ایک دفعہ چلا جاتا ہے دوبارہ واپس آتا ہی نہیں ہے، وہ ایسی جنت اللہ کا حکم، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہے نا اللہ کن فیکون ہے، ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ جنت جو ہے وہی جنت ہے جس میں ہم سب جائیں گے۔ اللہ نے پہلے نظارہ کرا کے کہ یہی جگہ ہوگی، اب تمہیں دنیا میں جب بھیجنا ہے تو پھر بعد میں اللہ نے بتایا کہ اگر تیری نسل جو تیری اولاد ہوگی اور وہ ایسے کام کرے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے نبیوں کے حکم کے مطابق ہوں گے، تو پھر وہ تیرے بچے جو ہوں گے وہ بھی اسی جنت میں آئیں گے۔ گویا وہ جنت جو ہے، اصل جنت جو ہے، اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کا سکون ہر بندے کے اندر موجود ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام وہاں رہ چکے ہیں۔ ہم سب میں وہ ہے، اس لیے ہماری چاہت ہوتی ہے، بعض اوقات ہم روتے ہیں، گرہ زاری کرتے ہیں کہ ہمارا وہی سکون والی وہ مل جائے ہمیں۔ تو یہ اندر بندے کے وہ امن و سکون، وہ لذت جنت کا ایک حصول جو حاصل کرنے کا وہ جو ایک ہوتا ہے نا جذبہ موجود ہے۔ لیکن وہ جو ہے نا اصل بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی جنت یہ نہیں ہے، وہ جنت اور تھی، یہ غلط ہے۔
تو اصل جنت وہی ہے جو ہے جو اللہ کی جنت ہے، بس ہم تو یہ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، بنانے والا ہے، اور سب کچھ اسی کے قدرت کاملہ کے اختیار میں ہے، اور وہ علی کل شین قدیر ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے بارے میں اللہ کی بات کو اپنی رائے سے بدل نہیں سکتے، بس سمپل سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جنت جو ہے، یہ جنت وہاں پر جب اللہ نے بھیجا ان کو جنت میں، اب وہاں پر پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کھاؤ با فراغت جس چیز کو دل چاہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا ان یا کل با کلنا یا آدم مسکن، اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے مسکن کہ تم رہو انت و زوجک الجنت، اور تیری بیوی جو ہے جنت میں رہو، جنت فکلا منہا رغدا حیث شئتما، تو وہاں با فراغت جس چیز کو جہاں سے جی چاہے دل کرے اس چیز کو کھاؤ، ولا تقربا، اور قریب نہ جاؤ، ہذہ شجرۃ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، پس تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے۔ دیکھیں نا، وہ قریب جانا ہی بندے کو ظالم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ سبق ہے ہمارے لیے، قریب جانا برائی کے وہ بندے کو وہ ظالم کر دیتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو ظالم نہیں کہہ سکتے، ورنہ ایمان خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ مالک ہے، اللہ فرما سکتا ہے جو بھی فرمائے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری جو شریعت میں ہمیں معلوم ہے، جو انبیاء کرام ہیں وہ اللہ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے خود ہی بنایا ہے۔ تو پھر جو بندے ہوتے ہیں، جو اپنا نبی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جن پر گناہ کا غلبہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان کے اوپر نفس کا غلبہ نہیں ہوتا، ان کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ فرشتے تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ کے مخلص بندوں کو شیطان کبھی گمراہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو مخلصین ہیں، شیطان نے خود ہی کہا تھا کہ میں جو ہے تیرے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کر دوں گا، تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا، مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر سکتا، تو نبیوں کی شان نہیں بلند ہے۔ اس لیے نبیوں کو ہم نے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فتکون من الظالمین، کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، تو ہم نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ آدم علیہ السلام ظالموں میں سے تھے، یا ایسی بات نہیں کہنا۔ اور یہ جو ہے نا ایمان کو خراب کرنا ہے، اپنے ایمان کو کریک کرنا ہے اس کو، تو یہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے، کہ ہمیں کیا سبق ہے؟ کہ ہم نے قریب نہیں جانا ایسی چیز کے جو اللہ نے منع کی ہے، بس۔ وہ کرنا تو علیحدہ ہوا نا، وہ کرنا علیحدہ ہے، یعنی پھل، اگر اس درخت کا پھل کھانا علیحدہ بات ہے، لیکن درخت کے قریب جانے کو منع کر دیا گیا کہ وہ نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جو ہے قیامت تک آنے والے جو ہم انسان ہیں، اگر ہم کوئی گناہ، غلطی، شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی کام ہے، یا عقیدہ ایمان ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر قریب جائیں گے تو وہ غلط کام پھر آگے ہونے کا خطرہ موجود ہے، تو اس لیے قریب جانے سے گناہ کا خطرہ موجود ہے۔ اللہ نے قربت ہی منع کر دی ہے، اور قربت میں ظلم شامل ہو جاتا ہے، قربت کرنے والا ظالم شمار ہوتا ہے، اور جو کر بیٹھے تو وہ مجرم ہوتا ہے، اور مجرم جب ہو جائے تو جرم لگ جائے تو وہ جہنم اس کے ساتھ پہلے ہی تیار ہے، کیونکہ مجرم کے اوپر تو وہ تو اس نے جرم کر لیا۔ اب اللہ کے فرشتے جو بیٹھے ہیں، ایک ادھر فرشتہ بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، دو فرشتے ہو جائیں تو شادی نکاح ہو جاتا ہے، اور تو دو فرشتے ہو جائیں تو گواہی پوری ہو جاتی ہے، اگلے بندے کو سزا مل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لینا، یہ جو ہے یہ دو فرشتے تو یہ ہیں نا، اس کے علاوہ جو حفاظت کرنے والے اور فرشتے ہیں، اللہ کی بڑی مخلوق ہے جو بندے کے ساتھ پھرتی ہے، تو وہ سب فرشتے جو ہیں اللہ کے، جو بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے گواہ ہیں، اور سب سے بڑا تو گواہ تو اللہ خود ہے، وہ اللہ خود بندے کو دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، قرآن میں اللہ نے فرمایا واللہ، اور اللہ بصیر دیکھ رہا ہے بندوں کو، بصیر بالعباد، بندوں کو تو وہ خود دیکھ رہا ہے نا، تو اس لیے جب وہ خود دیکھ رہا ہے تو اس سے بڑا گواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اور جو بندہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر وہ تو ایک قسم کا سرٹیفائی ہو گیا نا، پکا ہو گیا، جہنم تو رسید ہو گیا اس کا پہلے ہی۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ گناہوں کے قریب نہ جاؤ. اگر گناہوں کے قریب جاؤ گے تو پھر جو ہے نا آپ کو پرابلم پیدا ہو جائے گا، اور یہ جو پرابلم ہے نا یہ پھر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہم نے ماننا ہے، گناہوں کے غلطیوں کے قریب نہیں جانا. لیکن اللہ کی رحمت یہ بھی تو ہے، اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ اس نے کھول رکھا ہے. استغفار، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. استغفار جو ہوتا ہے نا وہ گناہوں کو معاف کر کے بندے کو معصوم بناتا ہے، زیرو پہ لے آتا ہے. اور توبہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. توبہ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں. گناہ جو کیے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. یہ توبہ درجات کی بلندی ہے. اور استغفار گناہوں کو مٹا کے زیرو پر لے آنے والا کام ہے. یعنی استغفار بندے کو معصوم کرنے والا کام ہے. یعنی بندہ گناہوں سے معصوم ہو جاتا ہے، معافی ہو جاتی ہے، زیرو پہ آ جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہے. استغفار بندے کو اتنا پاک کر دیتا ہے اگر وہ صحیح مخلص دل سے، سچے دل سے کیا جائے تو. اس کے بعد توبۃ النصوح اگر مل جائے، اللہ قبول کر لے، تو وہ بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، ایک دم اللہ کا ولی بن جاتا ہے. آپ دیکھ لو نا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں تھا نا، تو اس نے کیا کیا تھا؟ صرف وہ شراب پیتا تھا، ہر وقت شرابی تھا. تو ایک دفعہ اس نے جاتے ہوئے رستے میں اللہ کا نام دیکھا. تو اللہ کا نام دیکھ کر نا اس کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا نام ہے. تو وہ کاغذ کو صاف کیا، اس کو صاف کر کے کسی اونچی برکت والی بڑی جگہ، اونچی جگہ پہ رکھا. تو پھر کیا ہوا، وہاں پر جو اللہ کے ولی تھے اس کو خواب میں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ ہے، اللہ کا جو حکم دے رہا ہے اللہ کا، کہ وہ جو بشر ہے نا اس کو اللہ کا سلام دے دو اور اس کو کہو کہ تو نے میرا نام بلند کیا، میں تیرا نام بلند کر دوں گا. تو بشر جو ہے جب اس کو وہ پہلی دفعہ وہ بندہ خواب دیکھا رات کو، وہ اللہ والا بندہ جو تھا، وہ اس نے کہا شاید شیطان نے دکھایا، بشر تو گناہ گار ہے، وہ ہر وقت شرابی، شراب خانے ہوتا ہے. تو جب دوسری دفعہ اس نے دیکھا تو پھر بھی وہ سو گیا. پھر تیسری دفعہ اس نے دیکھا تو اللہ کے بندے نے دیکھا، اس نے کہا یہ کوئی بات سچی ہے. صبح پھر وہ اٹھ کے تو دیکھے تو وہ شراب خانے میں تھا. تو وہاں سے جب اس کو بلایا گیا تو ننگے پاؤں آیا، اور ننگے پاؤں آ کے بات کیا سنی، وہ انہی کے ساتھ توبہ کی اس نے. اور توبہ ایسی ہوئی کہ توبہ تو نصوح ہوئی، اور ایسی توبہ ہوئی کہ وہ اللہ کا دوست بن گیا. اور وہ کہتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا وہ اس نے جوتا تک نہیں پہنا، اس لیے اس کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی ننگے پاؤں والا. تو وہ جو ہے وہ کیا ہوا، جب تک وہ بغداد کی گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، پوری زندگی باقی جو اس کی تھی، اس گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں وہ جو جانور تھے وہ پیشاب تک نہیں کرتے تھے. تو اتنا اس کا ادب کرتے تھے، ہے نا. اور جب ایک دفعہ کسی اللہ کے بندے نے پیشاب دیکھ لیا، اس نے کہا کہ یہ آج شاید بشر فوت ہو گیا ہے، اور واقعی فوت ہو گیا تھا. تو یہ اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو توبہ کرے بندہ تو اس کے درجات ہی بلند ہو جاتے ہیں، گناہ سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. تو اسی طرح اگر ہم آج استغفار کریں اور پھر توبہ کریں تو پھر دیکھیں کتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے. اللہ اپنی قربت دیتا ہے، اپنی دوستی عطا فرماتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے بندہ. یہ اللہ کی بڑی شان ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے. اور جو گناہوں کی قریب لانے والے لوگ ہیں وہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں. یعنی بچھو جیسے ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، وہ کاٹتا ہے نا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ہوتی. اور وہ کیا ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں جب پیدا ہوتا ہے نا بچھو، وہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے نا تو وہ ایسے نہیں نکلتا، وہ ماں کا پیٹ ہی چیر کے نکلتا ہے. کیونکہ وہ جب بڑا ہوتا ہے نا، وہ پیٹ کے اندر ہی وہیں سے پیٹ کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو پیٹ کو کاٹ کے خود ہی باہر نکلتا ہے. تو اس لیے جو غلط دوست ہوتے ہیں، برے عمل ہوتے ہیں، وہ سب بچھو کی طرح ہوتے ہیں، وہ بندے کو چیر پھاڑ کے تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں گناہوں سے، برے عملوں سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنانا ہے. اللہ توفیق دے.